نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 5 کے سوال نمبر 4 کو مکمل کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سوال نمبر 5 سے اپنی اس ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ تو سوال نمبر 5 ہے اکمل الجمل الآتیہ، یعنی کہ دیے گئے جملوں کو مکمل کیجئے بکلمات مناسبۃ، مناسب الفاظ سے، وَدْبِتْهَا بالشکل، اور اس کے آخر کے اعراب کو لگائیے۔ جز نمبر 1 ہے من فتح، یعنی کہ کس نے کھولا، کیا، البابا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات میں بتا دوں کہ ان بلینکس میں ہم اپنی مرضی کے الفاظ لکھیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارے سبق میں آیا نا ہم وہی استعمال کریں، ہم دوسرے الفاظ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پر من فتح کے آگے ہم البابا بھی لکھ سکتے ہیں، الکتابہ بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ کس نے دروازہ کھولا، کس نے کتاب کھولی۔ تو یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کے آگے کیا لکھیں۔ تو جز نمبر 2 ہے غسلت اختی۔ غسلت اختی کے معنی ہوں گے میری بہن نے دھویا، کیا۔ اب اسے مفعول بھی کی ضرورت ہے نا، تو اب ہم نے اس کے آگے مناسب مفعول بھی سوچنا ہے کہ کیا لکھیں۔ کیا اس نے رومال دھویا، یا اس نے کوئی لباس دھویا، یا اس نے قمیض دھوئی، اس نے کیا دھویا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم اپنی مرضی کا کوئی بھی لفظ لکھ سکتے ہیں۔ چلیے اب میں اس کے آگے القمیصہ لکھ دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ میری بہن نے قمیض دھوئی۔ اب یہاں پہ دیکھیں غسلہ فعل ہے، تا تاؤ تانیسی ہے، اور یہ جو اختی ہے نا یہ دراصل کیا ہے، یہ اختو جمع یا متکلم ہے۔ دراصل یہاں پر یہ اختو ہے، فاعل ہے، اور پھر یا متکلم کہتی ہے کہ نہیں بھائی میں تو اس کے اختو کو اختی میں تبدیل کر دوں گی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب یا متکلم کی حرکت ہے۔ تو اب یہاں پر اختو فاعل ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے، اور القمیصہ یہاں پر اس کا مفعول بہ ہوگا۔ چلیے جز نمبر 3 پر چلتے ہیں۔ جز نمبر 3 ہے بلینک الرجل الحیۃ بالعصا۔ الرجل کا کیا مطلب ہے، آدمی نے، الحیۃ سانپ، بالعصا لکڑی سے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آدمی نے کیا کیا تھا، اس نے سانپ کو لکڑی سے مارا تھا، قتل کیا تھا۔ تو اب ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے، قتلا۔ تو جب ہم یہاں پر قتلا لکھ دیں گے تو قتلا فعل ہوگا، اور الرجل اس کا فاعل ہوگا، اور الحیۃ جو ہے یہ اس کا مفعول بہ ہوگا، اور بالعصا جار مجرور، یعنی کہ آدمی نے سانپ کو ڈنڈے سے قتل کیا، مارا۔ جز نمبر 4 ہے بلینک یوسف القہوۃ۔ یوسف اور قہوہ دو الفاظ ہیں ہمارے پاس۔ اب ہم نے کیا لکھنا ہے یہاں پر، جی ہاں ظاہر ہے قہوے کو وہ پیے گا، اس لیے اب ہم یہاں پر شربہ لکھیں گے۔ تو یہ ایک جملہ کچھ یوں ہو جائے گا شربہ یوسف القہوۃ، یعنی کہ یوسف نے قہوہ پیا۔ تو یہاں پر شربہ فعل ہوگا، اور یوسفو کو دیکھیں یہ مرفوع ہے، اور جملہ فعلیہ میں کیا مرفوع ہوتا ہے، فاعل، اور القہوۃ کو دیکھیں یہ منصوب ہے، تو یہ کیا ہے، یہ اس کا مفعول بہ ہے۔
یعنی کہ یوسف نے قہوہ پیا۔ جز نمبر 5 ہے کتب المدرس بلینک علی السبورتی۔ کتب المدرس یعنی کہ استاد نے لکھا۔ کیا لکھا؟ الدرسا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ علی السبورتی۔ تو اس بلینک میں کیا آئے گا؟ الدرسا۔ ٹھیک ہے، الدرسا لکھنے کے بعد یہاں پر کتبہ فعل ہوگا، المدرس اس کا فاعل ہوگا، اور الدرسا اس کا مفعول بھی ہوگا، اور علی السبورتی جار مجرور۔ یعنی کہ استاد نے رائٹنگ بورڈ پر سبق لکھا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جز نمبر 6 ہے بلینک سواد الخبزہ۔ اچھا دیکھیے، عربی زبان میں کچھ مؤنث نام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں گولتا نہیں آتی ہے، اور یہ سواد بھی ان میں سے ایک ہے۔ یعنی کہ یہ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، خواتین کا نام ہوتا ہے، اور الخبزہ کے معنی ہیں روٹی۔ آپ دیکھیں اس کے سامنے بریڈ بنی ہے، تو آپ بریڈ کہہ لیں، روٹی کہہ لیں۔ عربوں کی روٹی آپ نے دیکھی ہے کبھی؟ وہ اسی طرح بریڈ کی طرح ہوتی ہے۔ تو خبز کے معنی ہم روٹی بھی کر سکتے ہیں اور بریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر میں کیا لکھوں؟ روٹی کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں نا۔ تو اب کیا میں یہاں پر اکلا لکھوں؟ جی نہیں، سواد لڑکیوں کا نام ہوتا ہے نا، اس لیے ہم یہاں پر اکلت لکھیں گے۔ مؤنث کے لیے ہم کیا لکھتے ہیں؟ اکلت، اور مذکر کے لیے اکلا۔ تو اب یہاں پر ہم لکھیں گے اکلت سواد الخبزہ۔ تو اکلت لکھنے کے بعد اکلا فعل ہوگا، اور یہ تا جو ہے یہ تاء تانیثی ہوگا، اور سوادو جو ہے یہ اس کا فاعل ہوگا، اور الخبزہ یہ اس کا مفعول بھی ہوگا۔ یعنی کہ سواد نے روٹی کھائی یا بریڈ کھائی۔ جز نمبر 7 ہے قرأتو بلینک۔ تو قرأتو کے کیا معنی ہیں؟ میں نے پڑھا۔ کیا؟ اب یہاں پہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کیا پڑھیں۔ ہم القرآن بھی لکھ سکتے ہیں، الدرسہ بھی لکھ سکتے ہیں، الکتابہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ اب ہماری مرضی ہے۔ تو یہاں پر القرآن لکھنے کے بعد قرأ فعل ہوگا، تو اس کا فاعل ہوگا، اور القرآن مفعول بھی ہوگا۔ یعنی کہ میں نے قرآن پاک کو پڑھا تھا۔ جز نمبر 8 ہے آ بلینک الاذانہ یا حمزہ۔ تو اب اس بلینک میں کیا لکھیں؟ اذان کو کیا کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، سنا جاتا ہے۔ اب تو اب یہاں پہ دیکھیں آگے لکھا ہے یا حمزہ، یعنی کہ حمزہ مذکر ہے اور ہمارے سامنے موجود ہے، اس لیے ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ سمعتا۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، اسمعت الاذان یا حمزہ۔ سوالیہ جملہ ہے، اب اسے ہم اینالائز نہیں کریں گے، ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے۔ یعنی کہ اے حمزہ، کیا تم نے اذان کو سنا تھا؟ جز نمبر 9 ہے بلینک التاجر الدکان۔ بلینک میں کیا آئے گا؟ دکان کو کیا کیا جاتا ہے؟ یا کھولا جاتا ہے یا بند کیا جاتا ہے؟ تو اب ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ چلیے ہم ایسا کرتے ہیں، دکان کو کھول دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہم یہاں پہ لکھیں گے فتح۔ تو یہ مکمل جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، فتح التاجر الدکان۔ فتح فعل ہوگا، التاجر اس کا فاعل ہوگا، اور الدکان اس کا مفعول بھی ہوگا۔ یعنی کہ تاجر نے دکان کھولی۔ جز نمبر 10 ہے بلینک الطلاب من الفصل۔ تو الطلاب کا مطلب ہو گیا طلباء، اور من الفصل کلاس روم سے۔
اب ہم یہاں پہ کیا لکھیں؟ خرجہ. تو چلیے اب ہم یہاں پر خرجہ لکھ دیتے ہیں. تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، خرجت طلاب من الفصل، یعنی کہ طلباء کلاس روم سے نکلے. تو خرجہ ایک ایسا فعل ہے کہ جسے مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے یہاں پہ دیکھیں مفعول بہ نہیں ہے، خرجہ فعل ہے اور الطلاب اس کا فاعل ہے اور من الفصل جار مجرور، یعنی کہ طلباء کلاس روم سے نکلے. چلیے آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 6 ہے اجعل کل من الکلمات الآتیۃ. اجعل کا مطلب ہے بنائیے، کلن کا مطلب ہے ہر ایک، اور من الکلماتی الفاظ میں سے، الآتیۃ در ذیل، مفعولاً بہ مفعول بہ، وَدْبِتْ آخرہا، اور اس کے آخر کے اعراب بھی لگائیے. یعنی کہ ہم نے ان دیے الفاظ کو مفعول بہ میں تبدیل کرنا ہے اور تمام الفاظ کے اعراب کو بھی صحیح طرح لگانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے جملے بنانے ہیں. تو چلیے پہلا لفظ ہے القرآن. تو چلیے اس کا جملہ بناتے ہیں. کیا جملہ بنائیں؟ دیکھیں اس وقت ہم نے مشکل جملے نہیں بنانے، بالکل آسان ترین جملے بنانے ہیں. تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں قرأت القرآن. یہاں پر قرأ فعل ہوگا، تو اس کا فاعل ہوگا اور القرآن مفعول بہ ہوگا، یعنی کہ میں نے قرآن پاک پڑھا. اگلا لفظ ہے القہوۃ. تو ہم کیا لکھیں؟ شربت القہوۃ، میں نے قہوہ پیا. یا اگر ہم کوئی سوالیہ جملہ بنانا چاہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں اما شربت القہوۃ، کیا تم نے قہوہ نہیں پیا؟ تو اب دیکھیں القہوۃ کو مفعول بہ بنا کے ہم القہوۃ میں تبدیل کر دیں گے. اگلا لفظ ہے التفاح. چلیے اس کا جملہ بنائیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اکلت التفاح، یعنی کہ میں نے سیب کھایا. اس صورت میں اکل فعل ہوگا، تو اس کا فاعل ہوگا اور التفاح اس کا مفعول بہ ہوگا. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اکل الولد التفاح. اس صورت میں اکلا فعل ہوگا، الولد فاعل ہوگا اور التفاح اس کا مفعول بہ ہوگا. اگلا لفظ ہے الباب. چلیے اب ہم کہتے ہیں کہ آمنہ نے دروازہ کھولا. تو آمنہ کے لیے میں کیا لکھوں؟ فتحت. ٹھیک ہے نا، لڑکی ہے نا، اس لیے میں فتحت لکھوں گی. فتحت آمنۃ البابا. چلیے اگر آمنہ کی جگہ میں بلال لکھتی ہوں تو یہ جملہ کیسے ہوگا؟ فتح بلال البابا. تو چلیے اگلے لفظ پر جاتے ہیں. اگلا لفظ ہے الدرس. چلیے اس کا جملہ بناتے ہیں. اس کا جملہ تو بہت آسان ہے، پیچھے ہم نے اس کے بہت سے جملے پڑھے ہیں. چلیے اب اس کا ایک سوالیہ جملہ بنا لیتے ہیں. تو میں لکھوں گی افہمت الدرس. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر الدرسو کو میں نے الدرسہ میں تبدیل کر دیا، مفعول بہ میں تبدیل کر دیا، یعنی کہ کیا تم نے سبق کو سمجھا ہے. اگلا لفظ ہے القمیص. چلیے اس کا جملہ بنائیں. چلیے میں کہتی ہوں غسلت امی القمیصہ، یعنی کہ میری امی نے قمیض کو دھویا. اس جملے کی صورت میں غسلہ فعل ہوگا، تا تانیسی ہوگا، اور امی میں امو فاعل ہوگا، وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہوگا، اور القمیصہ اس کا مفعول بہ ہوگا. چلیے اب اس امی کو محمدن میں بدل دیتی ہوں. میں نے کہنا ہے کہ محمد نے قمیض کو دھویا، تو میں کیا کہوں؟ غسل محمد القمیص.
غسلہ فعل ہوگا، محمد فاعل ہوگا اور القمیصہ اس کا مفعول بھی ہوگا، یعنی کہ محمد نے قمیض کو دھویا۔ تو دیکھیں اللہ کا کتنا کرم ہے کہ آج الحمدللہ ہم خود سے عربی جملے بنا رہے ہیں۔ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوئے نا اس کورس کو کرنے کا۔ اس سے ہمیں یہ تو اندازہ ہو گیا نا کہ اس کورس کو کرنے کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے نا؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ابھی ہم پھر ایک عربی زبان کا بہت اہم اصول سیکھنے جا رہے ہیں۔ آپ نے میری باتوں کو بہت غور سے سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو چلیے اب میں بورڈ پر لکھتی ہوں، الطالب ذهب الى الفصل۔ تو اب مجھے بتائیے کہ یہ کون سا جملہ ہے؟ الطالب کو دیکھیں، یہ ایک اسم ہے، تو اب یہ جملہ چونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ میں ہم کسے تلاش کرتے ہیں؟ مبتدا اور خبر کو۔ تو یہاں پر الطالب مبتدا ہے اور ذهب الى الفصل ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس کی خبر کے طور پر آیا ہے۔ پھر جب ہم اس خبر کو انالائز کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ذهب فعل ہے اور فاعل ذهب چونکہ ایک روٹ ورڈ ہے اس لیے اس میں ہمیشہ ہوا کی ضمیر مستتر ہوگی، تو ہم کہیں گے کہ ذهب فعل ہے اور فاعل مستتر وتقدیرہ ہوا یدل علی الطالبی۔ اس یدل علی الطالبی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ یہ الطالبی کی طرف جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور پھر الی الفصل جار مجرور، یعنی کہ طالب علم کلاس روم میں گیا، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ طالب علم کلاس روم کی طرف گیا۔ اب یہاں ان جملوں میں نے جان بوجھ کر مبتدا کو نیلے رنگ سے لکھا ہے اور فعل کو سبز رنگ سے، اور فاعل کو میں نے سرخ رنگ سے لکھا ہے۔ یاد رکھیں کہ میں عربی ٹیکسٹ کو لکھنے کے لیے جو مختلف رنگ استعمال کرتی ہوں ان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو گرامر کے یہ پوائنٹس جو ہے نا ان رنگوں کے ذریعے ذہن نشین کراؤں۔ ان رنگوں کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے کہ کس لفظ کا جملے میں کیا مقام ہے، فعل کون سا ہے، فاعل کون سا ہے، مفعول بہ کون سا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ رنگ میں اس لیے الگ الگ استعمال کرتی ہوں۔ تو آج میں نے کیا کیا ہے؟ آج میں نے مبتدا کو نیلا رنگ دے دیا ہے، فعل کو سبز اور فاعل کو میں نے سرخ رنگ دیا ہے۔ ان رنگوں کی مدد سے انشاءاللہ تعالی آپ کو انہیں سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ چلیے ابھی مجھے 2 طلباء کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ دونوں کلاس روم میں گئے، تو میں کیا کہوں گی؟ الطالبان ذهبا الى الفصل۔ تو اب یہ چونکہ الطالبانی سے شروع ہو رہا ہے نا اس لیے یہ بھی ایک جملہ اسمیہ ہے۔ الطالبانی اس کا مبتدا ہے۔ اچھا تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ مرفوع ہے؟ جی ہاں یہ مرفوع ہے، اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ یہاں پر یہ جو اس کا الف ہے یہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے، کیونکہ یہ مثنیٰ ہے نا، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ مثنیٰ کے مرفوع ہونے کی علامت الف مثنیٰ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مثنیٰ کے بارے میں یہ سب میں آپ کو پڑھا چکی ہوں کہ مثنیٰ کیسے مرفوع ہوتا ہے، کیسے منصوب ہوتا ہے اور کیسے مجرور ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ذهب الى الفصل
ایک جملہ فعلیہ ہے جو الطالبانی کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ اب اگر ہم اس خبر کو انالائز کریں گے تو یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ ذہبہ فعل ہے اور یہ الف مثنیٰ اس کا فاعل ہے، اور پھر ہم یہ کہیں گے وَيَدُلُّ عَلَى الطَّالِبَانِ، یعنی کہ اور یہ طالبانی کی طرف اشارہ کرتا ہے یا اس کی طرف جاتا ہے۔ تو اس کے معنی ہوں گے دونوں طلباء کلاس روم میں گئے۔ چلیے اب میں لکھتی ہوں الطلاب ذهبوا إلى الفصل۔ تو اب یہ بھی ایک جملہ فعلیہ ہے۔ اب یہاں پر الطلاب مبتدا ہے اور ذهبوا إلى الفصل ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس الطلاب کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ پھر جب ہم اس خبر کو انالائز کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ذہبہ فعل ہے اور یہ واو اس کا فاعل ہے، اور یہ الف، اب اگر میں آپ کو اس کا نام بتا دوں تو آپ کے لیے اسے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کا نام ہے الف الوقایتی، اور حال ہی میں ہم وقایا کا مطلب پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ حفاظت کرنے والا، بچانے والا۔ جیسے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نون الوقایا، یعنی کہ حفاظت کرنے والا نون۔ نون الوقایا کو ہم نے کیوں لگایا تھا؟ فعل کے اعراب کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کے اعراب کو بچانے کے لیے ہم نے نون الوقایا کو لگا دیا تھا۔ اسی طرح یہ الف بھی فعل کی حفاظت کے لیے لگایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ فاعل نہیں ہے۔ آپ فی الحال ایسا کریں کہ اس کا نام یاد کر لیں، الف الوقایتی۔ اس کی انشاءاللہ تعالی مزید تفصیل جو ہے نا وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ذہبہ فعل ہے اور یہ واو اس کا فاعل ہے، اور یہ الف الوقایہ ہے، اور الی الفصل جار مجرور ہے، اور اس پورے جملے کا ترجمہ ہوگا طلباء کلاس روم میں گئے یا طلباء کلاس روم کی طرف گئے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ الطالب جو کہ ایک مذکر واحد ہے، اس کے لیے ہم نے ذہبہ کو لکھا تھا۔ پھر الطالبانی جو کہ مثنیٰ ہے، اس کے لیے ہم نے ذہبا کی صنعت کو لکھا ہے۔ یہ صنعت مذکر مثنیٰ کے لیے آتی ہے۔ اور الطلاب جو کہ جمع مذکر ہے، اس کے لیے بھی ہم نے پراپر طریقے سے ذہبو کی صنعت کو استعمال کیا ہے۔ چلیے اب میں کہتی ہوں ذهب الطالب الى الفصل۔ تو اب یہ کس قسم کا جملہ ہے؟ دیکھیں اب یہ جملہ ذہبہ سے شروع ہو رہا ہے، اور ذہبہ چونکہ ایک فعل ہے اس لیے اب یہ ایک جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ میں ہم کسے تلاش کرتے ہیں؟ صرف فعل اور فاعل کو۔ تو اب یہاں پر یہ ذہبہ فعل ہے، اور دیکھیں ذہبہ کے بعد اب یہاں پر الطالب ایک مرفوع اسم موجود ہے، اس لیے اب ہم اسے فاعل کہیں گے۔ اب جو ذہبہ کے اندر مستتر ہوا کی ضمیر ہے نا، ہم اسے فاعل نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اس الطالب کو فاعل کہیں گے، کیونکہ فعل کے بعد ابھی ہمیں یہ ایک مرفوع اسم مل گیا ہے، اس لیے اب ہم اسے فاعل کہیں گے۔ چلیے اب مجھے اس الطالب کی جگہ الطالبانی لکھنا ہے، تو اب میں فعل کو کیا لکھوں گی؟ کیا مجھے یہاں پر ذہبا لکھنا چاہیے؟ کیونکہ یہاں پر تو دو طلباء کا ذکر ہو رہا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، ابھی بھی میں یہاں پر ذہبا لکھوں گی۔ اچھا، اگر میں یہاں پر ذہبا لکھ دیتی ہوں تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر میں کہتی ہوں ذہبا تو اس جملے میں
یہ الف بھی فاعل ہوگا اور الطالبانی بھی اس جملے میں فاعل کے طور پر ہوگا، اور ایک جملے میں دو فاعل نہیں ہو سکتے، اس لیے یہاں پر ہم ایک واحد فعل کو استعمال کریں گے۔ چلیے اب مجھے اگلے جملے میں الطلاب لکھنا ہے، تو میں اس کے لیے فعل کیا لکھوں گی؟ یہاں پر پھر میں ذہبا ہی لکھوں گی۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں اس کے لیے ذہبو ہی آئے گا، کیونکہ الطلاب جمع ہے اور ہمارے خیال میں فوراً اس کے لیے ذہبو ہی آئے گا۔ لیکن اگر ہم ذہبو لکھیں گے تو پھر وہی مسئلہ ہو جائے گا کہ ایک جملے کے دو فاعل ہو جائیں گے، اس لیے ہم یہاں پر پھر ذہبا ہی لکھیں گے۔ تو اس سب سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم ایک جملہ فعلیہ کو شروع کریں اور ہمیں پتہ ہو کہ اس کے فاعل تھرڈ پرسن نے بھی جملے میں آنا ہے، تو ہم فعل کی واحد فارم سے ہی جملے کو شروع کریں گے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ اصول مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہوگا، یعنی کہ یہ اصول جو ہے نا ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ کے سامنے استعمال ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ اصول فعلیہ جملے کے صرف شروع میں اپلائی ہوگا، آخر میں فعل جو ہے نا واپس اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ تو اسی اصول کے مطابق مؤنث کے لیے یہ جملہ کچھ یوں ہوگا، ذہبت الطالبۃ الی الفصل۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ان دونوں کے درمیان میں پھر یہ حمزہ وصل آ گیا ہے، تو التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے ہم اس پہلے والے سکون کے نیچے کسرہ لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا ذہبت الطالبۃ الی الفصل، یعنی کہ طالبہ کلاس روم میں گئی۔ چلیے اب مجھے دو طالبات کے بارے میں کہنا ہے، تو پھر میں یہ ذہبت ہی لگاؤں گی، تو پھر یہ ہو جائے گا ذہبت الطالبتان الی الفصل۔ چلیے اب مجھے الطالبات کے بارے میں کہنا ہے، لیکن یہاں پر پھر میں ذہبت ہی لگاؤں گی، اور اسے کیسے پڑھیں گے؟ ذہبت الطالبات الی الفصل۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک طالبہ کے لیے بھی ہم نے ذہبت لکھا، دو کے لیے بھی اور دو سے زائد کے لیے بھی۔ کیوں؟ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ ایک جملے میں ایک ہی فاعل ہو، دو فاعل نہ آئیں۔ اور پھر ہم نے التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے ان تینوں جگہوں پر تاء تانیثی کے نیچے کسرہ لگا دی ہے۔ لیکن اگر مجھے کہنا ہے کہ طالب علم کلاس روم میں گیا اور بیٹھا، تو اب میں کیا کہوں گی؟ اب میں کہوں گی ذہب الطالب الی الفصل وجلس۔ اسے ہم ملا کر یوں بولیں گے، ذہب الطالب الی الفصل وجلس۔ پھر یہاں پر میں کہوں گی ذہب الطالبان الی الفصل وجلسا۔ اس کو ملا کر ہم یوں پڑھیں گے، ذہب الطالبان الی الفصل وجلسا۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے ذہب الطلاب الی الفصل وجلسوا۔ اس کو ملا کر ہم یوں پڑھیں گے، ذہب الطلاب الی الفصل وجلسوا۔ تو اب یہاں پر ہم لکھیں گے وجلسا، اور یہاں پر وجلسا اور وجلسوا۔ اسی طرح یہاں پر وجلست ہو جائے گا، یہاں پر وجلستا ہوگا، اور یہاں وجلسنا۔
تو یہ تھا آج کا نیا اصول، اور یاد رکھیں کہ یہ سب صرف تھرڈ پرسن یعنی کہ الغائب کی صورت میں آئے گا۔ تو تھرڈ پرسن یعنی الغائب فاعل کے لیے ہم جب بھی جملہ فعلیہ شروع کریں گے تو واحد فعل سے ہی شروع کریں گے، اور اگر ہم نے اس جملے کے آگے مزید کچھ لکھنا ہو تو پھر ہم فعل کی پراپر فارم ہی استعمال کریں گے۔ جیسے یہاں پر میں نے جلسا لکھا ہے 2 بندوں کے لیے، اور یہاں پر 2 سے زائد مذکروں کے لیے میں نے جلسو لکھا ہے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں میں نے جلست لکھا ہے، پھر 2 خواتین کے لیے جلستا اور 2 سے زائد خواتین کے لیے جلسنا۔ یہ ساری فعل کی آگے میں نے پراپر فارمز لگا دی ہیں۔ جب ہم مزید آگے کوئی جملہ لکھیں گے نا تو اس جملے کو لکھنے سے پہلے ہم پیچھے فاعل کو دیکھیں گے اور پھر اسی کے مطابق فعل کی فارم کو لگائیں گے۔ جیسے میں نے یہاں پر الطالب کو دیکھا تو پھر اس کے لیے میں نے جلسہ لکھ دیا، پھر الطالبانی کو جب میں نے دیکھا تو اس کے لیے پھر میں نے جلسا لکھ دیا، اور یہاں الطلاب کے لیے میں نے پھر جلسو لکھ دیا، اور پھر الطالبات کے لیے اصولاً جلست ہونا چاہیے، الطالبتانی کے لیے اصولاً جلستا ہونا چاہیے، اور الطالبات کے لیے جلسنا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر پھر میں نے ان سب کی پراپر فارم لکھ دی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر ہم کوئی جملہ فعلیہ شروع کریں اور ہمیں پتا ہو کہ اس کا فاعل تھرڈ پرسن ہے تو ہم اس جملے کے شروع میں واحد فعل کو ہی استعمال کریں گے، جمع کو پھر ہم نہیں لکھیں گے۔ یہ سب دیکھیں آج آپ پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ جب اس کی مسلسل پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر یہ سب آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اور یہ سب کیسے ہوگا؟ اسے لکھنے سے اور اسے بلند آواز میں پڑھنے سے ہوگا۔ آپ جتنا ان جملوں کو دہرائیں گے اتنا ہی یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ آپ کے ذہن میں پکا بیٹھتا جائے گا۔ تو آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے، اچھا کہ بھئی یہ کیا چکر ہے یہ سارا چکر جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ بار بار ان جملوں کو پڑھیں گے نا تو یہ سب آپ کے ذہن کی ہارڈ ڈرائیو میں اچھی طرح سے محفوظ ہو جائے گا ابھی آپ ٹینشن نہ لیں۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔